حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر مجھے محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں آدم کو پیدا کرتا نہ تمہیں پیدا کرتا، نہ میں زمین کو پیدا کرتا نہ میں آسمان کو پیدا کرتا۔ سب سے بڑا تہوار، سب سے بڑی خوشی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ ہے۔ اب حضور کی شان کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے، آقا علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جب تک اس نبی کی معرفت ہمیں نصیب نہ ہو، کلمے کا صحیح عرفان ہمیں نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے تمام انبیاء کرام، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام زمین پر آئے، ان کا عنوان ایک ہی تھا۔ عنوان یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یعنی توحید۔ ہر نبی کا عنوان ہے توحید، اللہ ایک ہے۔ لیکن ان کا جو دائرہ کار تھا، محنت کا علاقہ جو تھا دعوت و تبلیغ کا، وہ صرف اور صرف ان کی قوم تھی۔ قوم کے علاوہ وہ کسی اور دوسرے کو وہ ان کے مخاطب نہیں تھے، ان کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی۔ جس قوم کے وہ تھے اسی قوم میں اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا۔ تنہا ایک ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کو عالم کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے عالمین کے لیے بھیجا۔ اور خاص طور پر بات یہ ہے، عالمین کا مطلب یہ کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب کے نبی ہیں۔ تو ہم اپنی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں سدرہ پر موجود وہ جبریل کے بھی نبی ہیں اور تحت الثری میں پڑے ہوئے کیڑے کے بھی نبی ہیں۔ ایک خاص بات، اب آپ غور کریں، ان سب کو بتانا ہے اللہ ایک ہے، ان سب کو بتانا ہے اللہ ایک ہے، اللہ کی توحید سمجھانا ہے۔ غور کیجئے، چاند کے ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، ہر مذہب کا انسان، ہر مسلک کا انسان مانتا ہے کہ چاند کا وجود ہے، لیکن چاند 29 کو ہوا یا 30 کو ہوا، جو اس کی شہادت دینے کے لیے آتا ہے، علماء سے پوچھو اس کے لیے کتنی باریکیاں ہیں۔ چاند ہے، سب کا یقین ہے، لیکن چاند 29 کو دکھا یا 30 کو دکھا، جس کو کہتے ہیں چاند کی شہادت دینا۔ تو جو چاند کی شہادت دینے کے لیے آتا ہے، علماء اس کو چیک کرتے ہیں، یعنی کسی بھی چلتے پھرتے آدمی نے کہہ دیا کہ میں نے عید کا چاند دیکھ لیا، رمضان کا چاند دیکھ لیا، رجب کا چاند دیکھ لیا، شعبان، نہیں مانا جائے گا۔ چاند کی گواہی کے لیے کون چاہیے؟ نمبر 1 نمازی ہو، متشرع ہو، شرع کا پابند ہو، بلکہ ہمارے امام اہل سنت نے تو یہ بھی لکھا کہ وہ بامروت ہو۔ پھر بامروت کی جو تعریف ہے فقہاء کے نزدیک وہ یہ، میں اپنے الفاظ کے جامع میں اتنا بتا دوں، اگر وہ بازار میں چلتے چلتے ککڑی کھا لے تو اس کا شمار بامروت لوگوں میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ لنگی اور بنیان پہن کر کے بازار میں چل پڑے تو اس کا شمار بامروت لوگوں میں نہیں ہوگا۔ بلا وجہ وہ اگر ہوٹلوں میں کھانا کھاتے پھرتا ہے تو اس کا شمار بھی بامروت لوگوں میں نہیں ہوگا۔ یہ بامروت لوگوں کی پہچان ہے، اس کی تشریح ہے۔ آپ مجھے بتائیں، چاند ہے لیکن 29 کو دکھا یا 30 کو دکھا، اس کی شہادت دینے والے کے لیے اتنی شرطیں ہیں، وہ اتنا کامل اور مکمل ہونا چاہیے، تب اس کی بات مانی جائے گی۔ اندازہ کریں، چاند ہے اس کو سب مانتے ہیں، مگر 29 کو ہوا یا 30 کو ہوا، اس کی جو شہادت دے وہ اتنا کامل ہونا چاہیے دین میں۔ تو اللہ ہے، اس کی شہادت دینے والے کا کردار کیسا ہوگا، وہ کتنا کامل اور مکمل بنا کر کے بھیجا گیا ہوگا، جس نے اللہ اکبر پوری کائنات کو یہ بتانا، اس لیے کہ صرف اسی نے بتانا ہے، ورنہ کوئی اور نہیں بتا سکتا، کیونکہ اللہ ہے، صرف زبان رسالت کا اعتبار ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، صرف زبان رسالت کا اعتبار ہے، دین اسلام حق ہے، صرف زبان رسالت کا اعتبار ہے۔ تو چونکہ بات کرنے والا جتنا پختہ ہوتا ہے، اس کی بات پر اتنا ہی یقین ہوتا ہے۔ اللہ
اللہ اکبر. تو اندازہ فرمائے میرے اللہ نے اپنے ہونے کے لیے جس کو دلیل بنا کر کے بھیجا اس کو سراپا کتنا مضبوط بنایا ہوگا. فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم, کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی ہے. اب وہ رسول جس نے اللہ کے ہونے کی دلیل بن کر کے آنا ہے یا آ چکے ہیں, ان کی شان کیا ہے؟ سارے انبیاء کرام کی ساری صفات حضور میں جمع کر دی. کتنا کامل بنایا, لیکن وہ صرف وہی صفت کو اٹھا کے نہیں رکھا. انبیاء کرام کی ساری صفات حضور میں رکھ دی لیکن وہی اٹھا کر نہیں رکھا. نمبر ایک, جو صفت ان میں تھی اس صفت کو مزید اور کامل کیا اور کامل کر کے پھر ہمارے نبی میں رکھا. تو اگر ہمارے حضور علیہ السلام کی کم سے کم صفت آپ گن سکتے ہیں, ایک نبی کی اگر ایک شان بھی لے لیں تو حضور علیہ السلام کو کم سے کم کتنی شانیں عطا کی؟ 1,24,000 کم سے کم. اور ایک نبی میں ایک شان نہیں تھی, ہر نبی سراپا شان والا تھا اور وہ سب کچھ اٹھا کر ہمارے نبی میں رکھا. مثال کے طور پہ دیکھیے, حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفوت عطا کی. حضرت آدم کو صفوت ملی, چنے ہوئے ہیں حضرت آدم, لیکن آدم اللہ کے خلیفہ اور حضور بھی اللہ کے خلیفہ, دونوں اللہ کے خلیفہ. اب دونوں کی خلافت میں فرق کیا ہے؟ سبحان اللہ, ہمارے نبی کی شان دیکھیں, دونوں کی خلافت میں فرق کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. توجہ ہے آپ کی, اپنے نبی کی. آدم بھی خلیفہ ہیں اور جان آدم محمد الرسول اللہ یہ بھی خلیفہ ہیں, لیکن دونوں کی خلافت میں فرق کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اور میرے نبی کی خلافت کی بات آئی تو کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آدم کی خلافت یہ ہے کہ زمین پر بھیج کر خلیفہ بنائیں گے. آدم کی خلافت یہ ہے زمین پر بھیج کر خلیفہ بنائیں گے. اور خاتم النبیین کی خلافت یہ ہے کہ تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں گے. آدم آ کر بنیں گے اور محمد کو بنا کر بھیجا جائے گا. دونوں میں فرق دیکھیں, وہ آ کر بنیں گے, وہ آ کر بنیں گے اور ان کو بنا کر بھیجا جائے گا. اور پھر یہ زمین کے خلیفہ ہیں اور وہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے, عالمین کے لیے رحمت ہے. توجہ فرمائے. اس کے بعد پھر دیکھ لیں آدم علیہ السلام کی یہ شان. ایک بات اور آ گئی حضرت آدم علیہ السلام کی. آدم علیہ السلام کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں. سب سے بڑی شان آدم علیہ السلام, فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. آپ کو پورا واقعہ پتہ ہے, بار بار سنتے ہیں. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. سب نے کیا, مگر پہلے فرشتے سجدے میں نہیں تھے, پھر سجدے میں چلے گئے. توجہ ہے, پھر اٹھ گئے. یعنی سجدے کا ایک مقرر پیریڈ ہے, اس میں فرشتوں نے سجدہ کیا. ٹھیک بات سمجھ میں آتی؟ پہلے نہیں تھی, صرف تو حکم ہو کے سجدہ کرو. سجدہ کیا, پھر اٹھ گئے. اٹھنا بھی پتا ہے, جھکنا بھی پتا ہے. لیکن یہ آدم علیہ السلام کی شان. اور ہمارے نبی کی, ان کو کہا سجدہ کرو, فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرو. اور ہمارے نبی کے لیے کیا فرمایا؟ فرشتوں کو درود پڑھو, درود بھیجو. لیکن خاص بات یہ ہے کہ آدم کو وہاں فرشتے سجدہ کر رہے ہیں, لیکن اس سجدے میں اللہ شریک نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی شان نہیں ہے کسی کو سجدہ کرنا, مگر یہ ہمارے نبی کی شان ہے. آدم کو سجدہ کروا رہا ہے فرشتوں سے, خود سجدے میں شامل نہیں ہے. یہاں فرشتوں سے درود پڑھوا رہا ہے اور خود بھی درود بھیج رہا ہے. درود بھی پڑھوا رہا ہے اور خود بھی درود اپنی شان کے مطابق بھیج رہا ہے. اور پھر کس شان سے بیان کر رہا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. جو لوگ عربی پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں مضارع کے صیغے کے ساتھ ہے. مضارع کے صیغے مطلب ابھی یہ کام ختم نہیں ہوا, شروعات کب سے ہوئی اس کا بھی علم نہیں, اور ختم کب ہوگا اس کا بھی علم نہیں. اسی کو تو مضارع کے ابھی کام ختم نہیں ہوا, کام جاری ہے. تو درود کب سے بھیجا جا رہا ہے اور کب تک بھیجا جاتا رہے گا,
اس کی کوئی انسان جو ہے وہ نہیں لگا سکتا، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. لیکن آیت کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیے آیت کیا کہہ رہی ہے. یصلون علی النبی، درود کس پہ بھیجا جا رہا ہے؟ کس پہ؟ نبی پہ. یہ نہیں کہا محمد پہ بھیجا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ دماغ والے بھی تو بہت ہیں. اگر یہ کہا جاتا نا کہ محمد پہ درود بھیجا جا رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں عبد المطلب نے تو 20 اپریل 571 عیسوی میں ان کا نام محمد رکھا، تو اس کا مطلب درود بھیجنے کا عمل کب سے شروع ہوا؟ 20 اپریل سے 571 عیسوی سے شروع ہوا. کیونکہ نام محمد کب پڑا؟ جب حضور پیدا ہوئے. اس لیے اللہ نے محمد نہیں کہا. پھر اس کے بعد یہ بھی نہیں کہا کہ رسول پر درود بھیجے، کیونکہ اگر یہ کہا جاتا نا کہ رسول پہ درود بھیجا جا رہا ہے تو کہا رسالت کا اعلان کا حکم تو غار حرا میں آیا، تو جب 40 سال کے ہو گئے تو تب رسول ہونے کا اعلان کیا. تو اس کا مطلب جب عمر 40 کی ہوئی تب سے درود شروع ہوا. اللہ نے کیا کہا؟ یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجا جا رہا ہے. فرشتے ہی بھیج رہے ہیں اور اللہ ہی بھیج رہا ہے. تو اب حضور سے ہی پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نبی کب سے ہیں؟ حضرت جابر نے پوچھا نبی کب سے؟ تو آقا فرماتے ہیں جب آدم مٹی اور پانی کی منزلوں کو طے کر رہے تھے تب بھی میں نبی تھا. یعنی ابھی وجود آدم نہیں تھا تب بھی میں نبی تھا، اور جب میں نبی تھا تب سے نبی پہ درود بھیجا جا رہا. یہ اپنے نبی کی شان ہے. تو دیکھا ہر نبی کی صفت کو کمال درجہ میرے محبوب میں ڈال دیا. 2-3 باتیں عرض کر کے بات پوری کر دی جائے. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں حضرت، ہمیں محنت کی ضرورت ہے کہ ہم حضور کی عظمت پہ محنت کریں. بہت میں یہ بات پورے ہندوستان میں کہہ رہا ہوں، ابھی آپ سے بھی کہتا ہوں. ہر آدمی اس وقت تو دنیا میں اپنا باپ لے کے بیٹھا ہے، اپنا پیر لے کے بیٹھا ہے، اپنا استاد لے کے بیٹھا ہے. سب کی تعریف کرو، سب کی شان بیان کرو، لیکن سب سے زیادہ حضور کی شان بیان کرو. اگر اپنی اولاد کو آگے مسلمان رکھنا ہے تو بات اچھی طرح یاد رکھنا. ہمارے بزرگوں نے یہی کیا ہے. غوث پاک نے، غریب نواز نے، وارث پاک نے، محبوب الہی نے. لوگوں کو ان کے پیروں کے نام ہی یاد نہ رہے، انہوں نے رسول اللہ اتنا یاد کرایا کہ ان کو ان کے پیروں کے نام یاد نہ رہے. بڑی معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، ہم سب پیروں کو مانتے ہیں، لیکن سارے پیروں کی آبرو ایک ہی ہستی کی وجہ سے ہے، اور اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کی بات. لوگ اپنے باپ داداؤں میں لگے ہوئے، اپنے باپ داداؤں کی تعریف میں. کیا باپ دادا کیا چیز ہے؟ علامہ جامی نے کہا دا بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. اس کا بیٹا کہلانا ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے تو عشق کا بندہ کہلانا فخر کی بات ہے. تو اگر مستقبل میں اپنے بچوں کا ایمان بچانا ہے تو محنت کرنی پڑے گی مسلمانوں کو حضور کی عظمت کے جلسوں پر. اگر ختنہ کی محفل ہو تو بھی ہر امیر اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق عظمت رسول کا جلسہ رکھیں. اگر شادی کی محفل ہو تو بھی عظمت رسول کا جلسہ رکھیں. اگر میت ہو جائے تو بھی 3 10 20 پر عظمت رسول کا عظمت رسول. اتنی محنت کیجئے کہ آج جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے؟ یہودیت، نصرانیت اور بھی دیگر بد مذہبیت جو سر چڑھ رہی ہے وہ صرف رسول اللہ کی شان کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اور ہمارے بچوں کو کچھ پتہ ہی نہیں. ہمارے بچوں کو یہ تو پتہ ہے کہ کس خان صاحب ہیرو نے کس سے شادی کی، یہ تو پتہ ہے، لیکن جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول نے کس سے شادی کی، کیا ہمارے بچوں کو یہ بھی پتہ ہے؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تو کلمہ رہ کہا جائے گا. اس لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے. تو انبیاء کرام میں جو شانیں تھی وہ شانیں اللہ نے سب بدرجہ کمال، بدرجہ اتم ہمارے نبی میں رکھا. جیسے مثال کے طور پہ حضرت آدم کی شان آپ نے سنی. حضرت موسیٰ کو کیا شان دی؟ شان موسیٰ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس لوگ آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں موسیٰ ہمیں پیاس لگی علیہ السلام. تو حضرت موسیٰ عصا لیتے ہیں اور پتھر پہ مارتے ہیں، پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے. آپ نے سنا، یہ بھی آپ کو پتا ہے، لیکن اصل جو آپ کو بات اس کے آگے کی کہنے کی وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس لوگ آئے اور آپ نے عصا لیا اور پتھر تک گئے اور پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہوا. لیکن اپنے نبی کے پاس جب لوگ آئے اور کہا کہ ہم پیاسے ہیں
تو نہ عصا کی ضرورت ہے نہ پتھر تک جانے کی ضرورت ہے، جہاں بیٹھے وہیں پر آپ نے کٹورے میں ہاتھ رکھ دیا اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ دیکھ رہے ہیں پر چشمے وہاں بھی جاری ہوئے ہیں، چشمے یہاں بھی جاری ہوئے ہیں، لیکن دونوں کے چشمے جاری کرنے میں فرق کتنا ہے؟ وہاں عصا بھی چاہیے، پتھر بھی چاہیے۔ حضرت موسیٰ پتھر تک چل کر گئے، لیکن یہ جہاں بیٹھ گئے، اور پھر پتھر سے پانی نکلا ہی کرتا ہے، پتھر سے پانی نکلنا پہلے بھی ثابت ہے، مگر انگلیوں سے پانی کبھی نہیں نکلتا، اور یہ شان صرف مصطفیٰ جان رحمت کی ہے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پہ عصا مارتے ہیں تو دریا دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، لیکن ٹچ کیا نا انہوں نے عصا، لیکن یہ اپنے نبی کی شان ہے، اور صرف اپنے وہ زمین پہ کھڑے رہ کے اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ انہوں نے عصا ٹچ کیا ہے، یہاں ٹچ نہیں، ویسے اشارہ ہوا ہے، اشارے کی یہ شان ہے، یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ بلکہ بات آئی حضرت موسیٰ سے تو حضرت یوسف پر بھی چلتے ہیں، اللہ نے ان کو حسن دیا، بہت خوبصورت تھے، یوں تو ہر نبی خوبصورت تھا۔ ایک دن ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ خوبصورت ہیں یا یوسف زیادہ خوبصورت تھے؟ فرمایا عائشہ میرا صرف ایک حصہ دیا ہے میرے بھائی یوسف کو، صرف ایک حصہ دیا ہے، اور اس ایک حصے کی شان کیا ہے؟ پورا سراپائے یوسف دیکھا تو عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، کانٹی نہیں بلکہ کٹ گئی، پورا سراپا دیکھا تو انگلیاں کٹ گئی، یہاں سراپا نہیں، ادھر سراپا دیکھا تو حسن یوسف۔ بہرحال یہ بھی بڑی بات ہے، کوئی نبی چھوٹا نہیں، کسی نبی کی شان کم نہیں، سب نبی شان والے ہیں، لیکن اپنا نبی ہے۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔